بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال تعالی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم میں اگر پورے قرآن کا اگر کوئی مطالعہ کرتا ہے تو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 سے 6 مضامین بیان فرمائے۔ کبھی کچھ آیات میں احکامات کا تذکرہ ہے، کچھ آیات میں پہلی امتوں کا تذکرہ ہے، کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو نعمتیں انسان کو دی ہے ان کا تذکرہ فرمایا، اور کچھ آیات کے اندر مثالوں کے ذریعے اللہ تعالی اپنی وحدانیت کو بار بار سمجھاتے۔ تو ایک مضمون قرآن کریم میں تذکیر بالموت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی یاد دہانی بار بار مزید آیات کے ذریعے کرائی ہے، تاکہ انسان کے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ غفلت کے پردے ہٹ جائے اور انسان آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا خلاصہ بس یہی ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے محل وہ اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مکن تکیا بر عمر ناپائیدار، مباشی من ازبازی روزگار۔ باقی نہ رہنے والی زندگی پر کبھی بھروسہ مت کر، زمانے کے چکر سے بے خوف مت ہو جا۔ زندگی مثل چراغ کے ہے، ایک ہوا کا جوگا چراغ کو لگ گیا فوراً گل ہو جاتا ہے۔ پلک سے جھپکنے والا اور گرنے والا آنسو ایک سیکنڈ کے اندر مٹی میں مل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی ہے، کب تیرے خلاف ایک ہوا کا جھونکا چلے اور اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے۔ پوری دنیا میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اختلاف چلا رہا ہے، جس کی بنا پر کتنے مکاتب فکر وجود میں آئے،
کتنے مسالک وجود میں آئے, کتنے مذاہب وجود میں آئے, مگر ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی انسان کا اختلاف نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو, چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو, چاہے وہ فلسفی ہو, چاہے وہ سائنسداں ہو, چاہے وہ متکلم ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ ملحد ہو, چاہے وہ ناستک اور دہریہ ہو, مگر ایک مسئلے کے بارے میں کسی نے کوئی ایسا نظریہ اور اختلاف پیش نہیں کیا, اور وہ ہے موت. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں بھی تم رہو گے موت کا فرشتہ وہاں آ کر کے تمہیں پکڑے گا. ایک سبزی بیچنے والا چھوٹی گلی کے اندر سبزی بیچ رہا ہے, کسی نے جا کر پوچھا کیسے گزارا کر لیتے ہو, کتنا کما لیتے ہو اتنی چھوٹی گلی کے اندر؟ اس نے بھی کتنا شاندار جواب دیا, ارے موت کا فرشتہ جب اتنی چھوٹی گلی کے اندر آ سکتا ہے تو رزق کا فرشتہ اتنی چھوٹی گلی کے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے دنیا کے کسی فرد نے اختلاف نہیں کیا. آج دنیا ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کر رہی ہے, زمین سے چاند پر, چاند سے مریخ پر, اور چاند پر سے اب سورج پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں تلاشی لی جا رہی, زمین پر پلاٹ خریدنا مشکل ہو گیا ہے, تو وہاں کا ایٹموسفیئر, وہاں کی ایئر, واٹر اور انسان کی لائف وہاں پوسیبل ہے کہ نہیں ہے. اتنی ترقی ہو گئی. کمپیوٹر ایسے ایسے وجود میں آ گئے جو ایک سیکنڈ میں صحیح اور غلط کی تمیز کر لیتا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں مصنوعی انسان روبوٹ کی شکل میں وجود میں آ گئے کہ اب انسان سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اتنی ترقی کی منازل طے کرنے والوں سے صرف اتنا پوچھا جائے, میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے, صرف بتا دو کہ اس کی موت کا وقت کب ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا. خود کا پتہ نہیں ہے اور ترقی کی منازل طے ہو رہی ہے. یہ اللہ کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ موت کو رکھا بھی ہے اور وقت بھی نہیں بتایا, اور کوئی بڑا سا بڑا انسان بھی اس پر ریسرچ کر کے دوسرے کا نہیں, اپنی بھی موت کا وقت بتا نہیں سکتا. یہ تذکیر بالموت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے ہٹائے. کسی نے موت سے کہا آپ اپنا تعارف کرائے, تو موت نے کہا انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجات, انا الموت الذي افرق بین البنات والامہات, انا الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات, انا الموت الذي اخرب الديار والقصور, انا الموت الذي اعمر المقابر, لا يبقى مخلوق الا يذوقني. میں وہ موت ہوں جو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتی. میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں کو ماں سے اور ماں کو بیٹیوں سے جدا کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو ہر دوست کو دوست سے الگ کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں کہ کسی کے گھر میں چلی جاؤ یا کسی کے محل کے اندر گھس جاؤ تو ان محلات کو ویران کر دیتی ہوں اور قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں. کوئی مخلوق ایسی باقی نہیں ہے مگر اس کو میرا مزہ چکھنا ہے, جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تم تمام کو ہم سب کے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حقیقی عقل مند شخص وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آج دنیا میں جو سب سے زیادہ کما رہا ہے, کم وقت کے اندر دنیا اس کو عقل مند سمجھ رہی ہے. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کو بہلول کہا جاتا تھا, اور مجذوب قسم کے فنا فی اللہ, دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, مگر باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے. اور ہارون رشید ان سے ہمیشہ مذاق کیا کرتے تھے, مگر بات دانائی اور حکمت کی کیا کرتے تھے, تو ان کو بہلول دانا بھی کہا جاتا تھا. ایک لطیفہ مشہور ہے, شاہ بہلول کا پائجامہ.
صبح گھر سے نکلتے تھے، کسی نے جو کچھ بھی دیا پائجامے کے اندر ڈالتے تھے، ساری چیزیں ایک ہی پائجامے کے اندر ڈالتے تھے، نیچے سے رسی باندھ لیتے تھے۔ اس لیے اگر ایک ہی چیز کے اندر ساری چیزیں جمع کر دی جائے تو اس کو کہتے تھے شاہ بہلول کا پائجامہ۔ اتنے مجذوب قسم کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اجازت دے رکھی تھی، شاہ بہلول جب مجھ سے ملاقات کا ارادہ کریں تو کوئی حاجب اور دربان ان کو میری ملاقات سے نہ روکے، ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس گئے، ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو ہارون رشید نے کہا بہلول میں یہ امانت تمہارے حوالے کرتا ہوں اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ اگر کوئی بے وقوف آدمی تم کو ملے تو میری یہ چھڑی اسے دے دینا، اور مجھے یقین ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف آدمی اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے شاہ بہلول کو اپنی چھڑی دی۔ بات آئی گئی ہو گئی، مہینے سال گزر گئے، ایک دن ہارون رشید بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار پڑے کہ کہیں آنا جانا بند، ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا۔ تو شاہ بہلول عیادت کے لیے گئے اور کہا بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤ، ایک لمبے سفر کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اچھا لمبا سفر، کیا کچھ آپ نے وہاں لشکر فوج وغیرہ بھیجی ہیں؟ اور وہاں کتنے خیمے بنائے ہیں آپ نے؟ کہا پھر تم بے وقوفی کی باتیں کرنے لگے، وہ آخرت کا سفر ہے جہاں ہم سے پہلے ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا بادشاہ سلامت، واپسی کب ہے؟ ریٹرن کب آنا ہے؟ کہا پھر تم بے وقوفی کی بات کر رہے، وہ آخرت کا سفر ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ کہا بادشاہ سلامت، ایک امانت آپ کی میرے پاس ہے، اور آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ آپ سے زیادہ بے وقوف اگر کوئی ملے تو میری وہ چھڑی اس کے حوالے کر دینا۔ میں وہ امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس وقت آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، اپنے محل سے تھوڑی ہی دور فاصلے پر سفر کرنا ہوتا تھا، آپ پورا قافلہ روانہ کرتے تھے کہ راستہ پر امن ہے کہ نہیں ہے، وہاں جا کر کے پورا پانی وغیرہ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، وہاں قیام کا کیسے ہوگا، وہاں خیمے آپ لگواتے تھے، جہاں سے ان قریب واپسی آپ کی ہوتی تھی وہاں تک کے لیے اتنا انتظام ہوتا تھا۔ اب تو آپ کو اتنا لمبا سفر درپیش ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، اور آپ نے ایک فوجی دستہ بھی روانہ نہیں کیا، وہاں آپ نے ایک خیمہ بھی نہیں بنایا جہاں سکون اور اطمینان سے رہ سکے۔ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا پوری زندگی ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان تو آپ ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک شخص ایسا متعین کر رکھا تھا جو ہمیشہ آپ کو موت کی یاد دلاتا رہتا تھا، جیسے کہ میں غافل ہو جاؤں فوراً مجھے موت کی یاد دلاؤ۔ ایک مرتبہ اس شخص سے کہہ دیا آپ اپنے اس عمل سے رک جاؤ، تو اس خادم نے کہا حضرت کیوں، اب موت کی یاد نہ دلاؤ؟ کہا بلوکم ایکم احسن عملا، کل قیامت کے دن تم سے یہ امتحان لیا جائے گا کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور دارالعمل موت سے پہلے ہے، موت کے بعد پھر انسان قبر میں جا کر کے کتنی ہی تسبیحات پڑھ لے مگر ایک سبحان اللہ کا بھی ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس فکر کے ساتھ گزارنا ہے
کہ مجھے اپنے رب کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کی وہ آیات جو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک ہیڈ ماسٹر جن کا واقعہ بہت مشہور ہوا، رات میں وہ دیکھ رہا تھا میں، ایک مرتبہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ لیا انہوں نے، اور ٹیسٹ لینے کے بعد سب کو اپنی اپنی جگہوں پر کاپیاں لے کر کے کھڑا کیا، اور یہ کہا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر کھڑا رہے، جس کی جتنی غلطیاں ہوگی اس کے ہاتھ پر میں اتنی چھڑیاں ماروں گا۔ استاد تھے، چھڑی بھی سزا کے طور پر نہیں مارتے تھے بلکہ نصیحت کے طور پر مارتے تھے۔ سارے بچوں کا جائزہ لینا شروع کیا، جس کی جتنی غلطیاں ہیں اس کے ہاتھ پر اتنی چھڑیاں مار رہے۔ ایک کمزور دل کا طالب علم جب استاد اس کے قریب پہنچ رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں کاپی ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے، وہ مزید کانپنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کاپی گر گئی اور کہا، استاد جی آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرا تو سب کچھ غلط ہے۔ بس بچے کے زبان سے یہ جملہ نکلا تو دلدوز آواز سے ایک چیخ نکلی اور گر پڑے، یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دینا، میرا بھی سب کچھ غلط ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کل تمام لوگوں کو اپنے رب کے سامنے سب باندھ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسا تم کو پیدا کیا تھا، آج تمہاری ہڈیاں مل گئی، تمہارے اعصاب مل گئے، تمہارے پٹھے مل گئے، ہمارے کلمہ کن کو سنتے ہوئے، کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ صحیح سلامت جیسے تم زندگی گزار رہے تھے، آج ہمارے پاس تم آ گئے۔ تمہارا یہ گمان تھا أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ اے نبی اور قرآن کی آیات کو سننے والے تمام مخاطبین، آپ دیکھیں گے مجرموں کو جو اپنے نامہ اعمال میں جو قصور اور جرائم لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور اپنی زبان حال سے یا زبان قول سے کہیں گے کیا ہو گیا ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے۔ ہم تو جرائم کر کے بھول چکے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے نے ریکارڈ میں سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا تھا آج تم اپنے سامنے ان کو حاضر پا رہے ہیں۔ ولا يظلم ربك أحدا، اور آپ کا رب کسی پر آج ظلم نہیں کرے گا، وہ تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس نامہ اعمال کو دیکھ کر ہم سب کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، کاش اللہ کی معرفت کا اور تذکیر بالموت کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہماری زبانوں سے بھی وہ الفاظ نکلنے لگے، اے پروردگار ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارا تو سب کچھ غلط ہے۔ کبھی بچے بھی بڑا سبق سکھاتے ہیں، وہ استاد بار بار بول رہے بچے کو، بچے تو نے یہ کیا جملے کہے ہیں، اے استاد مجھے معاف کر دیجئے، میرا تو سب کچھ غلط ہے۔ مجھے آخرت کا منظر یاد آ گیا کہ میں اللہ کے سامنے کل ایسا کہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرا تو سب کچھ غلط ہے۔ اس لیے زندگی کے لمحات دوبارہ کسی کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ میں نے بتایا تھا کہ کسی نے زندگی کی مثال بہت شاندار انداز میں بتائی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جیسے یہ بات لکھی ہے، انسان کا ایک دشمن ایسا ہے جو دشمنی کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے رشوت نہیں لیتا، وہ ہے شیطان۔ موت کا فرشتہ بھی ایسا ہے جو موت کو ٹالنے کے لیے یا موت میں تاخیر کے لیے بھی رشوت نہیں لیتا۔ اس لیے اگر حکومت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو آج فرعون مرتا نہیں، وزارت کے ذریعے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو حامان زندہ ہوتا، مال و دولت کے ذریعے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو قارون کو بھی موت نہ آتی، قوت بازو کے ذریعے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو رستم اور سہراب بھی موت کے منہ میں نہ جاتے، اگر حکمت اور دانائی اور طیب کے ذریعے موت کو دور کیا جا سکتا تھا تو لقمان حکیم کو بھی موت نہ آتی۔
اگر دواؤں کے ذریعے بھی موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو افلاطون اور جالینوس کو بھی موت نہ آتی۔ اگر وفاؤں کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو ایک نیک خاتون بیوی اپنے گود میں اپنے شوہر کو کبھی مرنے نہ دیتی۔ محبت کے ذریعے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو ایک ماں اپنے معصوم بیٹے کو اپنے گود کے اندر موت کے منہ میں جانے نہ دیتی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، زندگی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور موت کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان سے بہت کم فائدہ اٹھانا ہے۔ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ فلاں کی ہنسی خوشی والی زندگی کو ختم کر کے میں اپنی دنیا بہتر بنا دوں، لیکن نہیں سوچتا وہ آخرت کے بارے میں کہ اپنے ایک ایک عمل کا حساب وہاں دینا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى، متقیوں کے لیے تو آخرت سب سے بہترین ہے۔ وہاں کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہاں کے اسباب راحت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ایک بادشاہ نے 3 وزیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، سامنے میرے شاندار باغات نظر آ رہے ہیں، میں ہر ایک کو ایک ایک ٹھیلا دے رہا ہوں، اس ٹھیلے کے اندر ہر ایک کو میری پسند کے مطابق پھل ڈالنا ہے، اور جو بھی میری پسند کے مطابق پھل اس میں ڈال کر کے آئے گا پھر میں اپنی شایان شان انعامات سے نوازوں گا۔ اور وہ وزراء بھی ہماری طرح ہر ایک انسان کے اندر بست کی کیفیت اور قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی انسان جوش میں آ جاتا ہے اور کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ان میں ایک وزیر ایسا تھا جس کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ میں ایک ایک پھل کا ایسا انتخاب کروں کہ میرا آقا اور میرا بادشاہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے شروع سے ہی محنت شروع کر لی اور ایسے کی پھلوں کا انتخاب کیا جو بادشاہ کی پسند کے مطابق تھے اور اپنا پورا تھیلا بھر دیا۔ دوسرے نے سوچا بادشاہوں کے پاس کہاں اتنا وقت ہوتا ہے کہ ایک ایک پھل کو چیک کریں گے، تو اس نے ہماری طرح جو بھی آیا بس پھل ڈالتے رہو اور ابتدائی درخت جو بھی ہے ان سے پھل کاٹ کر کے اندر ڈال دیے۔ تیسرا تو اور سست تھا، اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کو تھیلا کھولنے کا بھی وقت کہاں ہوتا ہے، وہ تو بس باہر سے دیکھ رہا ہے تھیلا بھرا ہوا ہے، کام ہو گیا۔ تینوں نے تو تیسرے شخص نے تو درخت کے پتے جو نیچے گرے ہوئے تھے سب سے تھیلا بھر دیا اور باہر سے لگ رہا ہے تھیلا بھرا ہوا ہے۔ جب وقت موعود آیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو بادشاہ نے کہا کسی کا تھیلا مجھے دیکھنا نہیں، یہاں سے کئی کلومیٹر دور میں نے جنگل کے اندر ایک قید خانہ بنایا ہے، ان تینوں وزیروں کو وہاں لے جاؤ اور 1 مہینے تک وہاں ان کو قیام کرنا ہے اور اپنے تھیلے کے اندر جس نے جو بھرا ہے وہ اسی سے کھاتا رہے گا۔ اب تینوں کو قید میں ڈال دیا۔ پہلا آدمی تو جس نے بادشاہ کی پسند کے مطابق پھلوں کا انتخاب کیا تھا وہ تو مزے سے 1 مہینہ گزار رہا ہے۔ دوسرا شخص جس کو کیڑے لگ گئے ہیں، ایسے پھل کھانے پڑ رہے ہیں، اور تیسرا شخص تو تیسرے دن ہی مر گیا کیونکہ پتوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک وقت موت کا فرشتہ ہم سب کے پاس بھی آئے گا اور وہ بھی قبر کی قید کے اندر ہم کو ڈال دے گا۔ ہمارے اعمال سے اللہ کے خزانے میں کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ہم کو ہی کام آنے والا ہے۔ جس ٹھیلے کے اندر ہم نے جو بھرا ہے اس ٹھیلے سے ہم کو ہی اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آج کا عالم یہ ہے کہ ہمارے تھیلے کے اندر نیکیاں بھرنا تو بہت زیادہ آسان ہے، مگر اس کے سراغ ہم نے اس طریقے کے بنا دیے ہیں کہ ان نیکیوں کو بچانا مشکل ہو گئے۔ اس لیے انسان جب مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح ملک الموت لے کر یا تو اعلی علیین میں لے جاتے ہیں یا سجین میں لے جاتے ہیں، اور اس کا جسم کیڑوں کی نظر ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے اور مٹی میں مل جاتی ہے، اس کا مال اس کے وارثین کھا جاتے ہیں، اور اس کی نیکیاں اللہ کے وہ بندے کھا جاتے ہیں جن کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے۔ اس لیے زندگی ایسی بھی گزارنی ہے کہ نہ اللہ کا حق ضائع ہو نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع ہو۔ یہ بار بار نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی وہ آیت قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
जिस मौत से तुम भाग रहे हैं, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हारी मुलाकात करने वाली है। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम सबको लौटाया जाएगा इसे जात की तरफ जो तुम्हारी पोशीदा हालात को भी जानती है, और सबके सामने जो तुम्हारे अच्छे हालात हैं उनको भी वो जात जानती है। आज हमको जो बुज़दिल बनाया है, बस मौत से गफलत ने हमको बुज़दिल बनाया है। भला वो इंसान कैसे गाफिल हो सकता है जिस पर मौत जैसा हादसा तारी होने वाला हो। कुरान ने यह नहीं कहा कि हर एक को मौत आने वाली है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कोई मुर्दा जिसने मौत का मजा चखा है, उस मौत की कैफियत को बयान करने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। आप मौत की कैफियत किसी से भी नहीं पूछ सकते। अगर जिंदगी अच्छी गुजारी है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी होगी, और अगर जिंदगी गफलतों वाली है तो फिर मौत का मजा कैसा होगा वो शख्स ही बता सकता है जो इस दौर से गुजरा। आज हमको बुज़दिल इसी चीज ने बना दिया। अक्सर जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, आज हम ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, लज्जात के गुलाम बन गए। क्यों? इसलिए कि मौत को याद करना हमने छोड़ दिया। इसलिए अपनी जिंदगी के कुछ मामूलात ऐसे बनाए कि कब तक हमारे दिन गफलत की नजर हो जाएंगे। दुनिया के अंदर अगर मामूली सफर यहां से बंबई का करना है, बहुत सारे असबाब पहले से तय होते हैं, सब एडजस्ट करके जाते हैं, मगर ये सफर कब शुरू हो जाए किसी को पता नहीं। बैठे बैठे भी शुरू हो जाता है। न बाप बेटे को कुछ कहने रहता है, न बेटा बाप को कुछ कहने रहता है। आज तो हम मौत की कसरत देख रहे हैं। कयामत की अलामत में से है कि मौत की कसरतें हो जाएगी, जलजलों की कसरतें होगी। कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा? हम अपनी जिंदगियों का निजामुल औकात बनाए, सुबह जल्दी उठे, अल्लाह के सामने सबसे पहले अपनी पेशानी झुकाए, फजर की नमाज को कभी न छोड़े, उसके बाद हो सके कुरान करीम की तिलावत 24 घंटे में कम से कम एक मरतबा तो पढ़ ले। एक रुको, एक सफा, एक पारा, जितनी अल्लाह ताला तौफीक देवे। और रात में सोने से पहले अपनी जिंदगी का एहतिसाब करें। मेरी 24 घंटे की जिंदगी आज गुजरी है, कितने लोगों के हुकूक मैंने जाये किए हैं, मैंने अपनी जबानों से किन किन लोगों के मुतालिक गलत अल्फाज निकाले हैं, मेरे दिलों के अंदर किन किन लोगों की दुश्मनियां मैं पाल रहा हूं। क्योंकि ये दुश्मनियां हमारी नेकियों को ऐसी खा जाती है। अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है, दुश्मनियां ऐसे ही हमारी नेकियों को खा जाती हैं। रात में सोते हैं तो सवार फिक्र इसकी सवार रहती है कि मुलाजमत के अंदर और बिजनेस के अंदर मुसलसल घाटा हो रहा है, 2 काम करने वाले चले गए हैं, इस चीज की तो फिक्र हो रही है। मगर आखिरत की तरफ जिस सफर को हमें करना है और जो मंजिलें, भयानक मंजिलें आने वाली हैं, जिंदगियों की कई दहाइयां गुजर गई मगर कभी सोचने का मौका नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया मौत को याद मत करो, अक्सिरो, लज्जात को तोड़ने वाली चीज को बहुत याद करो। एक मर्तबा नहीं, बहुत याद करो। और जो इंसान अपनी मौत को याद करता है, आज हम देख रहे हैं कितने लोगों को अपने कंधों पर रख करके हमने इनके ठिकाने की तरफ पहुंचा दिया, मगर हम ये समझ रहे हैं एक इत्तिफाकी वाकया उनके साथ पेश आ गया, मेरे साथ तो पेश नहीं आया। आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं कि कब हमारा मौत का वक्त आ जाए। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, कल क़यामत के दिन बहुत सारे बंदे जब अपने आखिरत के मनाजिर अपनी आंखों से देखेंगे तो अल्लाह ताला से कहेंगे फरजिऊन, ए अल्लाह हमको एक बार मौका दे दे, अब तो सब कुछ समझ में आ गया है। लअल्ली अमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, बस नेक काम कर लूंगा। कल्ला, अल्लाह ताला फरमाएंगे हरगिज नहीं। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अब ये बकवास मेरे सामने बंद कर दीजिए। इंसान कितना भी नेक हो, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, वक्त का नबी हो और वक्त की सबसे बेहतरीन नेकी के अंदर मशगूल हो, मगर वक्त आ गया है मौत का तो टलता नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बादशाहत दी कि न इनसे पहले बादशाहत ऐसी किसी को दी गई और न इनके बाद किसी को ऐसी बादशाहत दी जाएगी।
بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہے اور شیشے کا ایک روم بنا کر کے لکڑی کے سہارے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، تو وقت کا بڑا انسان کیوں نہ ہو، وقت کی بڑی نیکی کے اندر مشغول کیوں نہ ہو، مگر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے اور نہ ایک گھڑی آگے انسان جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا مختصر خلاصہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا ایک پردیسی رہتا ہے۔ ایک انسان اپنا وطن چھوڑ کر پردیس میں چلا گیا، اس کے لیے سہولیات کی کتنی بھی چیزیں میسر کیوں نہ آ جائے، مگر ہمیشہ اپنا دل لگا رہتا کہ اپنے وطن کے ساتھ کاش مجھے تھوڑی مہلت مل جائے تو میں اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں اور اپنے وطن جا کر کے ایک ٹھنڈا سانس لوں۔ تو پردیسی، اس کا دل اس پردیس میں اٹکتا نہیں ہے، الجھتا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی تم پردیسی کی طرح رہو کہ اس دنیا سے ہمیں اپنے اوریجنل وطن جنت کی طرف جانا ہے، ہمارا دل کہیں یہی اٹک کر نہ رہ جائے بلکہ ہمیشہ اس کی فکر ہمارے دل کے اندر لگی ہوئی ہو۔ او عابر سبیل، یا ایک راہ گزر جو مسافر ہوتا ہے اس کی طرح زندگی گزاری جائے۔ مسافر راستے کے اندر رکتا ہے تو سب چیزوں کے وہ انتظامات میں مشغول نہیں ہو جاتا بلکہ اس کو اپنی منزل مقصود کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی منزل مقصود کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے جو کٹھن مسائل ہیں اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔